کرنا چاہیے جو پرستش کا سٹائل نہ ہو بلکہ ایک درخواست اور التماس کا انداز اس میں. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. آج کی یہ سامنے جو بچے ہیں نا پلیز جس کے ہیں ان کو پکڑیں. پلیز جس کے بھی ہیں اپنے کنٹرول میں کریں. یہ ٹرائنگل پریشان کرے گی مسلسل. آج کی مادی دنیا میں لوگ کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. ہر چیز کو گن کر ماپ کر تول کر جو وزن میں لینتھ میں یا تعداد میں جتنی زیادہ ہوگی ہم اس کو اتنا زیادہ اہم خیال کرتے ہیں. جبکہ بہت سارے لوگ اس بات پر تکیہ اور فخر کرتے ہیں وہ جتنے نمبرز میں تعداد میں زیادہ ہوں گے وہ بات ان کے لیے اتنی زیادہ قابل فخر ہوتی ہے. آج ہم ایسی کمیونٹی کا ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جو اس اصول سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں مذہب یا نمبرز کے لحاظ سے تقریباً دنیا کی 7 ارب آبادی ہے اور اس 7 ارب لوگوں میں سے جو اس زمین پر کرۂ ارض پر بسنے والے ہیں ان میں سے تقریباً 2.5-3 ارب مسیحی ہیں جو دنیا کا نمبرز کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے دنیا کا اس یونیورس میں اس خشکی کی زمین پر سب سے بڑا نمبر ہے جو مسیح یسوع کو ماننے والے مسیح یسوع کے فالوورز ہیں. اس کے بعد میں بہت سے عقائد اور نظریات کے ماننے والے لوگ ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں 1 ارب کے قریب اسلام اور پھر دیگر دہریے بدھ پرست اور سو اینڈ سو نمبرز میں لوگ آتے ہیں. اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں نمبرز کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہم 2-4 نمبر بڑھا لینے سے یا بڑھ جانے سے بہت آسمانی فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں. لیکن آج میں ایک ایسی کمیونٹی کو آپ کے سامنے متعارف کروانا چاہتا ہوں جو اس لیٹسٹ تحقیق کے مطابق بھی آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح جس کمیونٹی کے ایک فرد سے ایک بیٹی سے ایک بہن سے ملا آج ان کی تعداد اس نئی تحقیق کے مطابق ڈاکٹر لیاقت قیصر جو فل گاسپل اسمبلی کے پرنسپل بھی ہیں چیئرمین بھی ہیں ان کی تحقیق کے مطابق کہ آج بھی دنیا میں ایک طرف مسیحی جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے اور باقاعدہ طور پر ایک فیتھ اور ایک نظریے کو ماننے والے جو سب سے کم خیال کیے جاتے ہیں وہ بنی اسرائیل یا یہودی کہلاتے ہیں جو 1 کروڑ کے مطابق بھی پوری دنیا میں نہیں. تقریباً ان کو 90 لاکھ کے قریب مانا جاتا ہے. کوئی 2-4 لاکھ اوپر یا نیچے تقریباً 90 لاکھ اور کہتے ہیں یہ سب سے تھوڑے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کسی ایک فیتھ کو ماننے والے ہیں. لیکن شاید یہ تعجب سے خالی بات نہیں میرے لیے بھی یہ بڑی حیران کن بات لگی جب میں نے یہ سنا کہ آج ہم جس
اور عقیدے کے لوگوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، آج بھی ان کی تعداد دنیا میں 527 ہے۔ صرف ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں بھی نہیں، تو صرف 527 آج اس کمیونٹی کے لوگ، اس فیتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ کیسے؟ یہ سامری کون، کیا ہے، کب اور کیسے ان کا وجود ہوا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 722 میں بنی اسرائیل کی شمالی سلطنت شاہ اسور، سر جون تاریخ بیان کرتی ہے، تاریخ کے صفحات پر ان کی تفصیل سے آپ ان کے کارناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ سر جون جو اسوری حکومت کا سربراہ تھا، اس نے 722 قبل مسیح میں، ابھی یسوع مسیح کے تجسم لینے سے 722 سال پہلے، اس نے جب بنی اسرائیل کی 10 قبیلوں پر مشتمل حکومت شمالی سلطنت کو برباد کر کے اس پر قبضہ کر لیا، تو اس نے 5 بڑے بڑے شہروں میں سے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو، یہودیوں کو بکھیر دیا، اور ان کے بکھرنے سے ایک مخلوط نسل پیدا ہوئی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جس کو میں نے کئی بار آپ کے سامنے رکھا ہے، آج میں اس کی اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ دے کر نکل جاؤں گا یاد کرواتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نسل کے اعتبار سے خالصتاً یہودی نہیں رہے تھے، چونکہ جب ان کو 5 بڑے شہروں میں بسایا گیا تو وہاں پر ان لوگوں نے، کہیں پر عورتوں نے، جو یہودی عورتیں تھیں انہوں نے غیر یہودی مردوں سے شادیاں کی، اور کہیں پر غیر یہودی مردوں نے یہودی مردوں نے غیر یہودی عورتوں سے شادیاں کی، اور ان کے نتیجے میں جو ان کی نسل پیدا ہوئی وہ لاکھوں کروڑوں میں بڑھی۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ پومپائی نام کا ایک جرنیل تھا رومی حکومت کا، جس نے ان سامریوں کو، جتنے مخلوط النسل تھے، ان کو کوہ گرزیم پر یہ کہہ کر بلایا، چونکہ یہ سامری لوگ یروشلم کی بجائے کوہ گرزیم پر اپنی الگ سے ہیکل بنا کر اس میں اپنی ساری قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، وہ وہاں پر اپنے اس فیتھ کے مطابق پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ یروشلم کوہ سیون پر سلیمانی ہیکل میں عبادت کرنے کی بجائے وہ کوہ گرزیم پر پرستش کرتے، عبادت کرتے تھے۔ تو وہاں پر جب اس جرنیل نے انہیں یہ کہہ کر بلایا کہ آؤ میں تمہیں وہ مقدس برتن دکھاتا ہوں جو ہیکل سلیمانی سے نکال کر یہاں لائے گئے تھے، میں تمہیں زیارت کے طور پر ان کو دکھاتا ہوں، اور تقریباً 70 لاکھ لکھا ہے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور اس نے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 70 لاکھ 70 لاکھ لوگوں کو وہاں پر مارا، قتل کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ویسے اپنے عقائد میں کم ہونے کے وسیلے سے، بکھرنے کے وسیلے سے آہستہ آہستہ کچھ کنورٹ ہو گئے، اپنے فیتھ کو تبدیل کر گئے، کسی نہ کسی جس بھی فیتھ کو انہوں نے پسند کیا، اور یوں یہ پھر ختم ہوتے ہوتے بہت کم، اور آج تقریباً 527 لوگ صرف پوری دنیا میں اس سامری نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آج بھی وہ اپنے الگ فیتھ پر قائم ہیں۔ ان کا فیتھ، چونکہ یہ کسی نہ کسی طور پر خدا یہوہ خدا کو بھی
مانتے تھے، اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اور کچھ نہ کچھ جن لوگوں میں یہ پرورش پا رہے تھے ان کی بھی کچھ منفی اور نیگیٹو چیزیں انہوں نے اپنے مذہب میں شامل کر لی تھی، تو جس طرح سے ان کی نسل خالص نہیں رہی تھی، اسی طریقے سے ان کا عقیدہ، ان کا فیتھ، ان کا ایمان بھی، ان کی تعلیم بھی، ان کی ڈاکٹرائن بھی خالص نہیں رہی تھی۔ کچھ چیزیں تو ابھی تک یہ یہوہ خدا کو ماننے کے وسیلے سے اپنے اسی مضبوط فیتھ پر تھے، اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو ادھر ادھر کے جھوٹے مذاہب سے، جھوٹی ٹریڈیشن سے انہوں نے اپنا لی تھی، اور یوں یہ نسل کے اعتبار سے بھی دوگلے ہو گئے، اور یہ اپنے فیتھ اور عقیدے کے طور پہ بھی دوگلے ہو گئے۔ اور ان کا فیتھ یہ ہے آج بھی اور اس وقت بھی کہ یہ یہوہ خدا کو واحد خدا کے طور پر مانتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیگر بتوں کی، دیوی دیوتاؤں کی بھی پرستش کرنے لگے۔ نمبر 2، یہ صرف موسیٰ کو خدا کا فرستادہ اور خدا کا نبی، خدا کا نمائندہ مانتے، صرف مقدس موسیٰ۔ نمبر 3، یہ صرف اور صرف تورات کی پہلی 5 کتابوں کو، اسفار خمسہ کو، یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثناء، یہ ان 5 کتابوں کو، تورات کو ہی خدا کا آئین، خدا کا قانون، خدا کی الہامی کتاب کے طور پر مانتے۔ باقی جتنے صحائف انبیاء ہیں یہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ سامریوں کے عقائد 5 بنیادی چیزیں تھیں ان کی عقیدے میں۔ نمبر 1، یہوہ خدا اور اس کے ساتھ دیوی دیوتا اور بت پرست بھی۔ نمبر 2، موسیٰ کو خدا کا نبی ماننا۔ نمبر 3، اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف اسفار خمسہ، توریت کی 5 کتابوں کو ماننا۔ اور چوتھے نمبر پر، 5ویں نمبر پر، یہ چوتھے پر، یہ مردوں کی قیامت کو بھی مانتے تھے کہ ہم جی اٹھیں گے موت کے بعد، اور خدا ہماری عدالت کرے گا اور ہمیں اس کے مطابق اجر دے گا۔ یہ ان کے بنیادی عقائد تھے۔ میں اس لیے اتنا وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سامری لوگوں کا علم ہو جائے کہ یہ فیتھ کے اعتبار سے کیا تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اسی چوتھے باب میں دیکھتے ہیں کہ یہ سامری عورت کا کردار، جس میں سے ہم اس سارے سامری مذہب کی ٹریڈیشنز کو، ان کی تہذیب کو، ان کے فیتھ کو، ان کے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چھٹی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ سامری اپنے نسل اور عقیدے کے مسخ ہونے کے باوجود، خراب ہونے کے باوجود، یہ مسیح کے منتظر ہیں۔ کیونکہ یہاں پر وہ عورت کہتی ہے، ہاں میں جانتی ہوں کہ خرسطس آئے گا، جو یونانی زبان میں خرسطس مسیحا کو، عبرانی میں اس کے لیے لفظ مسایہ استعمال ہوتا ہے، مسایہ کو، اور یونانی میں خرسطس۔ کہتی ہے ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم منتظر ہیں کہ جب خرسطس آئے گا تو ہم اس پہاڑ پر، جو ہمارے آباء و اجداد میں سے یعقوب کا پہاڑ کہلاتا ہے، کوہ گرزیم، اس پر ہیکل بنی ہوئی ہے، ہم اس کوہ گرزیم پر بننے والی ہیکل میں اپنے باپ یعقوب کے پہاڑ پر ہم اس کی پرستش کریں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ جب مسیح خرسطس آئے گا تو وہ ہمیں ایسی ساری سچویشن سے نکال دے گا۔ اور یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو دیگر یہودی ہیں، اب ان کا ان کے متعلق کیسا فیتھ ہے، کیسا رویہ ہے، کیا حالات ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر یہودی کے ہاتھ سے کچھ لے کر کھا لیا جائے
تو گویا یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے اس کے ہاتھ سے لے کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ ہم نے سور کھا لیا ہے، مردار حرام چیز جو خدا کے کلام میں منع ہے، ممنوع ہے۔ اس لیے جب یسوع اس سامری بہن سے پانی مانگتا ہے تو وہ کہتی ہے ہاں تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی ان سے نفرت اس حد تک کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ملنا جلنا، ہاتھ ملانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا گناہ خیال کرتے۔ نفرت کی کیچ اور نفرت کی سب سے لوئسٹ فارم پر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں سب۔ اور یہودیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ چونکہ عقیدے کے لحاظ سے اور نسل کے لحاظ سے اس قدر دوگلے ہو گئے ہیں، اس قدر پست ہو گئے ہیں، نیچے چلے گئے ہیں، اس قدر یہ کمتر اور گھٹیا ہو گئے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد جب ساری دنیا کو اٹھا لیا جائے گا سورہ اسرافیل کے ساتھ، ساری دنیا جی اٹھے گی، پھر سے زندہ ہو جائے گی، لیکن یہ جو سامری ہیں یہ اس قدر نیچ اور نجس ہو چکے ہیں کہ ان کے مردے زندہ نہیں ہوں گے، یہ ڈٹ کے ڈٹ ہی رہیں گے، یہ مردہ ہی رہیں گے۔ ان کو خدا یہ پنشمنٹ دے گا کہ یہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے، نہ اچھائی کے لیے اور نہ سزا کے لیے اور نہ جزا کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے یہ ڈٹ ہی رہیں گے۔ اس قدر یہودیوں کا فیت ان سامریوں کے حوالے سے نجس اور نہایت پلید اور ناپاک قسم کا خیال کرتے تھے، اسی لیے لوگ ان کے شہر سے بھی ہو کر گزرتے نہیں۔ میں کل کہیں پہ خبر پڑھ رہا تھا، اخبار پر تھی شاید، یا واٹس ایپ پر تھی، کہ قصور کے علاقے میں ایک مسیحی ناصر مسیح نامی شخص کو، جس سے کچھ مہینے یا شاید 1 سال پہلے وہاں کے لوگوں نے اس لیے قتل کر دیا تھا، یہ کہہ کر مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا کہ اس نے ہمارے علاقے کے پانی کو نجس کر دیا ہے، پالید کر دیا ہے، یہ مسیحی ہے، اس نے اس پانی کو ناپاک کر دیا ہے، اور اس پانی کے ناپاک ہونے کے سبب سے اس قدر وہ لوگ مشتعل ہوئے، غصے میں آئے کہ انہوں نے اس مسیحی نوجوان کو قتل کر دیا، مار دیا، اور یہ خبر لگی ہوئی تھی کہ وہ سارے ملزم اب کورٹ سے بری ہو گئے ہیں، ان کی ضمانت ہو گئی، چھوڑ دیا گیا۔ جس شخص کو اس بنا پر قتل کیا گیا کہ یہ نجس ہے، پالید ہے، اس نے جہاں سے ہم پانی پیتے ہیں اس نے بھی پی لیا ہے، گویا یہ پانی سارے کا سارا نجس اور ناپاک ہوا۔ ایسی ہی سچویشن میں یہ سامری بھی زندہ ہے، یہ سامری بھی اسی ہیٹن، اسی نفرت انگیز رویوں کا شکار ہے۔ انڈیا میں آپ دلت لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو شودر قوم کہلاتے ہیں، بلکہ شودر کے بھی نیچے ہیں دلت لوگ جنہیں دلت کہتے ہیں۔ وہ دلت لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ رامائن کے شلوک، ویدوں کی تعلیم ان کے کانوں میں پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بولنا، چھونا، کسی کے ایسے عبادت گاہ میں جانا تو بڑی دور کی بات، اگر وہ اتفاق سے بھی سن لیا تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے مقدس ویدانت جو ہے وہ ان کی سماعت سے ٹکرانے کے باعث نجس ہو گئے ہیں، پالید ہو گئے ہیں، ناپاک ہو گئے۔ اور میں اس لیے اتنی تفصیل سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر مسیحیوں کو دیکھیں تو سامریوں سے کچھ زیادہ مختلف حالات نہیں ہیں۔ جس قدر سامری لوگ ہیٹن
انگیز تشدد اور ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، زندگی گزار رہے ہیں سب سے لوئسٹ دا باٹم. اب اس سے آگے کیا کسی کے نیچے جانے کی بات کریں جب یہ کہا دیا جاتا ہے کہ بلو دا باٹم، تو پھر اس کے آگے نیچ ہونے کی، کم تر ہونے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کوئی حد نہیں رہ جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہی حالت ان کی سامریوں کی تھی کہ ان کے مال و املاک، ان کی اولادیں، ان کی بہنیں بیٹیاں، عزتیں محفوظ نہ تھی. اس قدر انہیں سرپرست کیا جاتا تھا، اس قدر انہیں تشدد کے نیچے رکھا جاتا تھا. اور ایسی زندگی اس بیٹی کی، اس بہن کی زندگی ہے جو آج یسوع مسیح سے مل رہی ہے. اور یسوع مسیح سے ملنے کے ساتھ دیکھیں ایسی جو مشکل زندگی گزار رہی ہے، جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، شرعی طور پر اس کو کوئی عزت نہیں دی جاتی. اور یہودی جو اس وقت اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور اتم نسل مانتے تھے، جو آج بھی مانتے ہیں، یہودی آج بھی اپنے آپ کو دنیا کے تمام تر لوگوں سے، تمام تر مذاہب سے، تمام تر فرقوں سے، ہر قسم کی چیز سے اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور اتم خیال کرتے ہیں. اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کا، ہمارے لیول کا پاکیزگی میں اور جسمانی طور پر سوشل سٹیٹس میں ہم سے اوپر کوئی اور نہ کسی فیت کا، نہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے. چونکہ ہم آل ابراہیم ہیں، ہم ابراہیم کے نطفے سے، ہم اس کے بلڈ سے، ہم اس کے سیڈ سے، اس لیے ہم پوری دنیا میں سپر نیچرل، سب سے اعلیٰ. اور یہ اس وقت بھی ان یہودیوں کے لیے اس قدر ان کو کم تر اور گھٹیا جانتے تھے کہ ان کی کسی چیز کا کوئی احترام، نہ ان کے مذہب کا احترام، نہ ان کے فیت کا احترام، نہ ان کے دیوتاؤں کا احترام، نہ ان کی ذات کا احترام. وہ حیران ہے. یسوع کہتا ہے منو بیٹی پانی پلا، بہن مجھے پانی پلا. تو وہ کہتی ہے تو یہودی ہو کر مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تیرا دھرم بھی نشٹ ہو جائے گا، تیرا عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا. مجھ سے پانی مانگ کر ایک تو مجھے آزمائش میں ڈالے گا، مجھے یہودی پکڑ کے مجھے دکھ دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تیرا ایمان بھی گڑبڑ، تو بھی نجس ہو جائے گا، پالید ہو جائے گا. اس لیے یسوع سے کہتا ہے کہ کاش تو جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے. اس لیے آج یسوع اس سے مل کر، اس سے کلام کر کے، اسے بلیسنگ کے لیے، برکت کے لیے، نجات کے لیے، عزت کے لیے، اس کے سوشل سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے اس کے ساتھ محو گفتگو ہے. اور ان دونوں کی گفتگو ایک لمبے چوڑے مکالمے کی شکل اختیار کر گئی. اور وہ کہتی ہے اچھا تیرے پاس ڈول شول تو کوئی نہیں کہ تو مجھ سے پانی، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگتی تو میں تیرے اندر سے ندیاں جاری کرتا. یہ کہانی ساری آپ نے کئی بار سنی ہے، اس لیے میں آج ان باتوں کی طرف نہیں، میں ان چند نئی تحقیقات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آج میں جس مفہوم پر آج آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں مل کر، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ اس سامری بہن کی زندگی کے 3 ادوار، کہ یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے کی زندگی، یہ جو میں نے ابھی ساری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان کا فیت کیا ہے، وہ کیسے نجس ہوئے، کیسے ناپاک ہوئے، ان کا سوشل سٹیٹس کیا تھا، لوگ ان کے لیے کیا خیال کرتے تھے، یہ وہ ساری زندگی ہے جو یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے کی زندگی ہے. اس لیے اس بہن کی زندگی میں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں، جب وہ ہر لحاظ سے ٹھکرائے ہوئے،
رد کیے ہوئے ہیں، زمین پر نہایت نکمی اور کمزور روایات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بیٹی بہت سی تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسے کاموں میں پڑ گئی کہ اس نے اپنی زندگی کو، اس موجودہ زندگی کو اپنی جسمانی خواہشوں کے ہاتھ میں دے کر اس نے سوچا کہ جب ہماری کہیں پر سنوائی ہی نہیں، نہ خدا کے حضور، نہ انسانوں کے حضور، نہ کسی اور جگہ سے، نہ حکومتی لیول پر، نہ برادری لیول پر، نہ لوگوں کے درمیان، تو پھر ہم اپنے لیے کچھ ایسی تھوڑی سی فیسلٹیز پیدا کر دیں، خوشی پیدا کر دیں کہ ہم بھی اپنے انسان ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو ایسے رویوں کے حوالے کر دیں جن میں ہمیں بھی تھوڑی سی خوشی مل جائے۔ اور وہ یہ تھی کہ وہ پھر تمام مذہبی جو کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے احکام تھے، ان کو توڑ کر، ان کی بغاوت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسے نکمے کاموں کے حوالے کر دیا۔ اور اس بہن سے بھی یہ حرام کاری کی زندگی گزارتی، اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جنسی تعلق اختیار کر رکھے تھے، وہ ساری شریعت کے خلاف کام کرتے تاکہ ہم بھی زندگی سے کچھ خوشی بٹور لیں۔ میں ان ساری باتوں میں جب سوچ رہا تھا کہ آج پاکستان کے اندر بسنے والے مسیحی ان سامریوں کے حوالے سے دیکھیں تو معاشرے میں ہمارا سٹیٹس بھی اس سامری قوم سے کچھ زیادہ، جدا دل کرتا کافر کہا جاتا ہے، جدا دل کرتا ساڑھے مذہب کا تمسخر اڑا جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ یسوع مسیح کو گالیاں دینے کے لیے سرے عام فیس بک پہ ایسے لوگ ہیں جو گالیاں تک بکتے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو ابراہیم قادری کہتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر اس کی آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اس قسم کی عام بدتمیزیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی جوتوں پر مسیح یسوع کی تصویریں بنا رہا ہے اور ہم میں سے کوئی کسی کے کان پہ جو تک نہیں۔ یہ سامریوں کی طرح کمزور اور نکمی زندگی کا یہ نمونہ ہے۔ اسی طرح سے حکومتی لیول پر ہمارے حقوق بھی غصب کیے جا رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ہمارا نمائندہ نہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نمائندے اس وقت ہی ایسے ملتے ہیں جب رایا اس قسم کی ہوتی ہے، رایا اس قسم کی ہوتی ہے، تو پھر خدا ان پر ایسے ہی نمائندے بھی، ان کے لیڈر بھی مقرر کر دیتا ہے۔ وہ کہانی آپ نے بڑی سنی ہوگی کہ کسی بادشاہ نے اپنے لوگوں کو، ان میں تھوڑا سا وہ غیرت پیدا کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح سے یہ بولے، کسی طرح سے یہ کچھ احتجاج کرے، کسی طرح سے یہ کچھ تھوڑا سا اپنے حقوق کے سے واقف ہونے کے لیے تھوڑا سا احتجاج کرے، میں ان کے حقوق کو بحال کروں۔ کرتے کرتے بڑے کام کیے، کچھ نہ کیا، اخیر انہوں نے کیا، اے پل تو لنگ کے جڑے کام تے جاندے نے نا، اتنے بندے چار بلار دیو، جڑا بندہ ہے پل تو لنگ کے کام تے جاندا ہے پہلا 5 جوتیاں کھا، جوتے مارنے شروع کر لیے، وہ بھی کھانے، مزے سے کھا کر جاتے کام پر چلے۔ ایک دن ایک بندے نے آواز اٹھائی، چند لوگوں کو ساتھ ملایا کہ ہم بادشاہ سے، حکمرانوں سے احتجاج کریں۔ تو احتجاج، اس نے کہا ہاں شکر ہے ان لوگوں کے اندر بھی کچھ وہ بغاوت کا جذبہ، کچھ آزادی کا جذبہ پیدا ہوا ہے، تو اب میں سنتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں۔ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہمارے جوتے بند کیے جائیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کیا کہ صاحب سانو کام تے جان لگیا دیر ہو جاندی ہے، بندے تیرے لتر مارن والے گھٹ نے، بندے بڑھا دے، لتر نہیں گھٹ ہونے، اے نہ ختم کر، بلکہ یہاں جوتے مارنے والے لوگوں کی تعداد بڑھا دے، اسی چھیتی جوتیاں کھا کے اپنے کام تے چھیتی ٹر رہی ہے، ساڈا باس، ساڈا صاحب ناراض نہ ہوئے۔
بے حسی کی، بے شرمی کی اخیر ہے۔ اور ایسی قومیں جب کسی معاملے کو دھیان سے نہیں دیکھتی تو ایسے پھر لوگ آ جاتے ہیں کہ جتیاں مارنے والے بندے بتا دیو، جتیاں نہ ساڈیاں مار دو۔ یہ سامری لوگ بھی اسی قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں صرف جس پوائنٹ پر آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ اس کی زندگی تھی جب وہ یسوع سے ابھی ملی نہیں ہے، لیکن یسوع کے ملنے کے بعد جب یسوع کہتا ہے جا اپنے شوہر کو لا، میں تجھے وہ زندگی کا پانی دوں، تو وہ کہتی ہے میرا تو کوئی شوہر ہی نہیں۔ چونکہ یہ یہودی اس وقت کا مورخ یوسیفس لکھتا ہے کہ یہ سامری لوگ جو ہیں وہ اپنے آقا کے لیے، اپنے دیوتا کے لیے بھی، اور وہاں جو سامری عورتیں تھیں وہ اپنے شوہروں کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال کرتی تھی، بال کا۔ چونکہ جس دیوتا کو وہ مانتے تھے، عورتیں اپنے شوہر کو بھی بال کہہ کر پکارتی تھی، اور وہ جس دیوتا کی پرستش کرتے تھے وہ بھی بال دیوتا تھا، اس لیے عورتیں اپنے شوہر کے لیے بھی اور اپنے دیوتا کے لیے بھی ایک ہی لفظ بال کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس لیے جب اس نے کہا نا کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی میں سب کچھ چھوڑ بیٹھی، نہ میرا کوئی دیوتا ہے، نہ میں کسی کی مقلد ہوں، نہ میں کسی کو ماننے والی ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس زندگی کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا۔ لیکن جب یسوع اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اس کے ذہن اور اس کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے اسی گناہ کے گھڑے کو وہاں پر چھوڑتی، ترک کرتی اور جا کر شہر میں منادی کرتی ہے۔ اور یسوع سے ملنے کے بعد وہ ایک گنہگار، مقہور و مظلوم عورت نہیں رہتی، بلکہ یسوع مسیح کی پیغمبر بن جاتی ہے، یسوع مسیح کی منادی کرنے والی بن جاتی ہے، یسوع مسیح کی خادمہ بن جاتی ہے، یسوع مسیح کے نام کی مبلغ بن جاتی ہے، تبلیغ کرنے لگتی ہے، اور اس کی اس تبلیغ کے وسیلے سے نہ صرف اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ یسوع مسیح کو قبول کرتی ہے۔ آخر میں ہم نے لیکن پڑھا ہے کہ یہ پاس جب آ جاتا ہے نا تو اوپر کی ساری جو سٹوری ہوتی ہے اس کا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں نے آج کے اس مطلب کو اس کے نتیجے سے لیا کہ اب جب یسوع اس کی زندگی میں آ گیا ہے، جب یسوع کو اس نے قبول کر لیا ہے، تو اب وہ اس ساری نکمی سٹائل آف لائف سے نکل آئی ہے۔ خدا نے اس کی بات میں بھی وزن پیدا کر دیا، اس کی عزت بھی بڑھا دی، اس کی تکریم بھی بڑھ گئی، اس کا سٹیٹس آف لائف بھی بڑھ گیا، اور وہ لوگوں میں، اس علاقے کے لوگوں میں بہت معتبر جانی جانے لگی۔ اور چونکہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہونسی تیرے کہنے ہی نہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے اور سن بھی لیا ہے کہ یہ سچ مچ خرسطس ہے، مسیحا ہے، مسیح ہے، جس کے ہم منتظر تھے، اور اب اس کے ملنے سے اب ان کی زندگی میں ایک چینج آ گئی ہے، ایک تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ لوگوں میں ان کے یسوع مسیح کو اپنانے سے، اس کی وفاداری میں آنے سے ان کی ساری سوچ ہی تبدیل ہو گئی، اور سوچ بدلنے سے ان کے اندر اور ان کی زندگی اور ان کا سوشل سٹیٹس سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ پاکستان کی مسیحیوں اور خصوصیت سے اہل تلونڈی، آج میں یہ چیلنج اور یہ تجویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اور آپ آج چاہتے ہیں کہ ہم اس نکمی، اس ہیٹن، نفرت انگیز، مظلوم زندگی سے
نکل کر باعزت زندگی گزاریں. ہم اپنے سٹیٹس آف لائف کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, ہم خوشحالی چاہتے ہیں, ہم غربت سے نکلنا چاہتے ہیں, ہم عزت چاہتے ہیں, ہم بے عزتی اور تذلیل کی زندگی سے اوپر جانا چاہتے ہیں, تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس بہن کی زندگی کو بطور ماڈل, بطور نمونہ سامنے رکھیں کہ اس بہن نے جب وہ یسوع مسیح سے ملی نہیں, یسوع مسیح کا اقرار نہیں کیا, یسوع مسیح کو اپنا شوہر نہیں مانا, تو اس کی زندگی کس قدر نیچ, کمتر, کمزور, مظلوم اور بے عزتی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. لیکن جو ہی وہ یسوع مسیح کی مبلغہ بن جاتی ہے, یسوع مسیح کی خادمہ بن جاتی ہے, ایوانجلسٹ بن جاتی ہے, اور وہ مبشر انجیل بن جاتی ہے, تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی خوشحالی بڑھ جاتی ہے, لوگوں کے اندر اس کا مقام تبدیل ہو جاتا ہے. وہ جو جگہ جگہ پر جسم فروشی کرتی ہے, لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو عزت دینا, بہن اور بیٹی کہنا پسند کرنے لگ جاتے. آج میں اور آپ اس متعصب معاشرے میں, اس نہایت کمزور اور نکمی زندگی میں سے عزت چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, امانت چاہتے ہیں, تو ایک ہی حل ہے, ہم مسیح یسوع کے ساتھ اپنی وفاداری کو کی کریے, جملہ پہ پورا کر دے ہو ہے, اس کو قائم کریں, اس کی وفاداری میں آ جائے, تو پھر ہماری سٹیٹس آف لائف بھی بلند ہو جائے گا. ہم غربت کی چکی سے بھی نکل آئیں گے, لوگ ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے, لوگ ہم سے پیار کرنا شروع کر دیں گے, نفرت کی بجائے ہم ان سارے نکمے اور کمزور لائف سٹائل سے نکل آئیں گے. چونکہ اس بیٹی کو بطور نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی بنی. اور پھر تیسرا دور جس کو ہم ابھی دیکھ نہیں سکتے, ایمان سے قبول کر سکتے ہیں اس کی زندگی کا, کہ جب یسوع نے ملنے کے بعد اس پر نگاہ کرنے سے اس کی زندگی کو, اس کے لائف سٹائل کو برکت سے بھر دیا ہے, تو آسمان پر جو یہودی کہتے تھے ایک بار مرے نے تو مرے ہی رہیں گے, اے زندہ بھی خدا نانو نہیں کرے گا. اب وہ ایمان پر ہے کہ میرا خدا مجھے آسمان پر جب وہ اپنی سیکنڈ کمنگ میں مسیح آئے گا تو اپنے داہنے ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں اپنی قربت میں رہنے کے لیے آسمانی یروشلم میں, اس بادشاہی میں, آسمان کی بادشاہی میں ہمیں وہ تخت دے گا, وہ تاج دے گا, جس پر بیٹھ کر ہم اس تمام تر اقوام کا خدا کے ساتھ مل کر انصاف کریں گے. یہ لوگ جو اپنے آپ کو اتم اور اعلیٰ سمجھتے ہیں, یہ بنی اسرائیل یہودی جو اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں, یسوع مسیح کو پا لینے کے بعد, اس کی وفاداری میں آ جانے کے بعد آسمان پر ہمارے لیے بڑی عزت ہوگی. یہ 3 ادوار میں ہم اس بہن کی زندگی کو بانٹ سکتے ہیں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ایمان کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں, قبول کرتا ہوں, کیا ہے, اور آپ کو بھی اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس ہیٹن رویے سے, نفرت انگیز زندگی سے نکل کر ہم بھی باعزت اور محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آج اس زمین پر بھلے ہی ہمیں عزت ملے یا نہ ملے, لیکن آسمان پر ہم یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر بڑے بڑے لوگوں کا, بڑی بڑی قوموں کا, بڑے بڑے اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر جاننے والے لوگوں کا ہم بھی یسوع کے ساتھ بیٹھ کر انصاف کریں. چونکہ لکھا ہے نا کہ جب شاگرد پوچھتا ہے ہمارے لیے کیا صلہ ہے, ہمارے لیے کیا اجر ہے, ہم نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑا, تو یسوع کہتا ہے تم ان ایلیوں کے, ان کے 12 قبائل کا تم میرے ساتھ بیٹھ کر انصاف کرو, تم اس قدر با اختیار ہو جاؤ گے, ایسی اتھارٹی ملے گی کہ تم آسمانی شہری بن جاؤ گے. اس ملک سے
ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ शरीयत दो दे खाने च ही रखा जाए, लेकिन आसमानी शहरी होने के सबब से खुदा हमें बड़ी इज्जत देगा, बड़ा मान देगा, बड़ी मोहब्बत देगा। लेकिन कब? जब यीशु मसीह को इस बहन की तरह कबूल कर लेंगे, और ना सिर्फ खुद कबूल करके मान लेंगे बल्कि उसकी मुनादी भी करन लग पावांगे। चूंकि इस बहन की उस मुनादी के एवज जो 2 दिन यीशु वहां रहा, तो इन 2 दिनों में तकरीबन 5000 सामरियों ने मसीह यीशु को कबूल किया, उसके जिंदगी बख्श पैगाम को कबूल किया। आज अगर मैं और आप भी यीशु मसीह के इस पैगाम को कबूल कर लेते हैं, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका मसीहा मेरे और आपके स्टेटस ऑफ लाइफ को भी ऊंचा कर देगा, बाइज्जत बना देगा। इस मुतासब दुनिया से वो हमारी इज्जत करवाना शुरू कर देगा। इस नफरत अंगेज दुनिया में बस रहे हैं जहां मोहब्बत मिलने के चांस नहीं, लोग ऑटोमेटिकल आपकी मोहब्बत का दम भरने लगे। आज ये सारिया चीज़ां असीं मंगने, खुशहाली भी चाहते हैं, कर्ज की लानत से भी निकलना चाहते हैं, खुशहाली भी चाहते हैं, आसूदगी भी चाहते हैं, इज्जत भी चाहते हैं, मोहब्बत भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, पर यीशु वसा अपनी जिंदगी च आउण कोई नहीं दे सकता। इस बात को मानने के लिए असीं इन्नी गल मनण लई तैयार नहीं कि 11 बजे गिरजे आ जाइए, तो बाकी बड़ी बड़ी बातें कहाँ करेंगे। वे तेरे तेरे कान ला के अच्छा अजे गीता की आवाज आती, कई आके बाहर ही बह रही ने, अच्छा धुप सेक ही लगी, थोड़ी हड्डा थोड़ी जा सेक लग ही लगे। इतनी कुर्बानी करना हम पसंद नहीं करते। आज मेरी और आपके लिए इस बहन का किरदार, इसकी जिंदगी एक नमूना है कि यीशु मसीह को पाने से पहले हम कितने ही हेटन जिंदगी क्यों ना गुजार रहे हो, नफरत अंगेज जिंदगी में और कीच की जिंदगी में, बेइज्जती और बदनामी की जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाएगा, हमारे लिए हर तरफ बहारें होंगी, खुशियां होंगी, शादमानी होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी, शोहरत होगी, वो सब कुछ होगा जो जिसकी इंसान इस जमीन पर ख्वाहिश। असी अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत, अपनी सारी चीज़ों का दुश्मन आप बन के बैठे, चूंकि हम यीशु को इथों उता उता तो आंदे रहने हैं मेरा यीशु, लेकिन शायद हम उस गहराई तक जाकर उस तालीम को दिल से कबूल करें। खुदावंद आपको और मुझे बरकत देगा, सरफराज करेगा, इज्जत देगा। बादशाहों के साथ हमें घूरे से उठाकर कीच से रूढ़ी, घूरा कहते हैं रूढ़ी, इन रूढ़ियां तो चुक के शहनशाहों के, बादशाहों के मुकाबल उनके साथ बिठा देगा। ये तब्दीली होगी इस बहन की तरह हमारी जिंदगी में भी। जितने लोग चाहते हैं खुदा मुझे आज घूरे से उठा ले, मुझे इस रूढ़ी से उठाकर, इस कचरे से, इस कीच से, इस टीप से उठाकर मुझे इज्जत दे, मुझे खुशहाली दे, मुझे आसूदगी दे, तो आज उनके लिए ये कॉल है, ये वक्त है, ये चैलेंज है कि वो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए मौका दें। खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदल कर हमें शाहों के साथ, हमें बादशाहों के साथ बिठाकर इज्जत, ताज़ीम और मोहब्बत देगा। खुदावंद मुझे और आपको मसीहा को अपनी ज़िंदगी में आने का फज़ल और तौफीक अता करे। आमीन। आइए चंद लम्हों के लिए हम अपने सर को झुकाएं। सोचिए, क्या आज मैंने इस सामरी बहन की तरह अपने गुनाह को तर्क किया है? मैं जो बेशौहर थी, यहां मेल हजरात भी चूंकि यीशु की दुल्हन है, हम सारे के सारे यीशु मसीह को अपना शौहर, अपना बाल, अपना खुदा मानते हुए, अपना दूल्हा मानते हुए आज इकरार करें, आज उसको कबूल करें। हमारी सारी नफरत,
ہماری ساری اس دنیا میں لو گریڈ لائف اپ گریڈ ہو جائے، اچھا باعزت معیار زندگی ملے گی، خوشی ملے گی، شادمانی ملے گی، محبت ملے گی، ہر طرح سے خدا ہمیں بحال کر دے گا، سلامتی بخش دے گا۔ جتنے لوگ چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ کئی لوگ شرماتے رہیں گے۔ اپنے دل میں عہد کر لیں، خداوند آج میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ اس سامری بہن کی طرح تبدیل ہونے کے لیے میرے سٹیٹس آف لائف کو تبدیل کر دے۔ اپنے اپنے دل میں اس بات کا عہد کریں، میں اس بات کے لیے دعا کروں گا۔ جتنے لوگ چاہتے ہیں خداوند آج مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہ کو ترک کرتا ہوں، ترک کرتی ہوں، چھوڑتا ہوں، چھوڑتی ہوں، اور میں تیرے ساتھ وفادار ہونا چاہتا ہوں، ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ بلند معیار زندگی بخش دے۔ اپنے بیٹے سے محبت کرنا سکھا دے۔ مہربان زندہ جلالی آسمانی بابا، میں تیری انجیل کا خادم ہوتے ہوئے جن جن بیٹے بیٹیوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے آج تیرے حضور میں اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے دل میں یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ تو میری زندگی کو آج اس سامری بہن کی زندگی کی طرح تبدیل کر دے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور شعوری طور پر میری ڈاکٹرائن کو، میرے فیتھ کو، میرے عقیدے کو، میری تعلیم کو اپنی پاک مرضی کے مطابق ڈھل جانے کے لیے فضل اور توفیق بخش، تاکہ میں تیرے ساتھ، تیرے خادموں کے ساتھ، تیرے بدن، تیری کلیسیا کے ساتھ وفادار رہ کر اس زمین پر بھی عزت، خوشی اور شادمانی پاؤں، اور آسمان پر تیرے ساتھ با اختیار زندگی گزارنے کے لیے تیرے داہنے ہاتھ کے لوگوں میں شمار کیا جاؤ، کی جاؤ۔ تو خداوند میری منت ہے، جتنے بیٹے بیٹیوں نے آج تیرے حضور میں اس بات کا اقرار کیا ہے، اپنے پاک روح کے زور سے انہیں اس پر قائم رہنے کا فضل بخش۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے چاہتے ہو، خداوند آپ کو برکت۔